معروف انقلابی شاعر احمد فراز کے کلام کو رومانیت اور مزاحمت کا استعارہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں رومان کی علامتوں سے لے کر مزاحمت کے استعاروں تک، ہجر کے مراحل سے وطن پرستی کی فکری اساس تک معنویت کے کئی در واہ ہوتے تھے۔ انہیں حروف اور موضوعات کی کوئی قلت نہ تھی، وہ اپنی شعری روایت اور تاثیر میں اپنی مثال آپ تھے۔ احمد فراز جہاں رومانوی شاعری میں نوجوان نسل میں مقبول تھے، وہیں عامر ضیاء الحق کے دور اقتدار میں مزاحمتی خیالات اور شاعری کی وجہ سے اپنے معاصر شعراء میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ احمد فراز چند خوش قسمت ترین شعراء میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی مقبولیت زندگی میں ہی دیکھ لی۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات شبلی فراز کے والد احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ تھا اور وہ آغا محمد شاہبر کوہاٹی کے ہاں 14 جنوری سن 1931 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اردو اور فارسی کے روایت پسند شاعر تھے، لہذا شاعری انہیں ورثے میں ملی۔ 5-6 برس کی عمر میں پہلا شعر اس وقت کہا جب ان کے والد عید کے موقع پر احمد شاہ اور ان کے بڑے بھائی مسعود شاہ کے لیے کپڑے خرید کر لائے۔ احمد شاہ کو بھائی کے مقابلے میں اپنے کپڑے پسند نہیں آئے تو اس کا شعری اظہار یوں کیا: لائے ہیں سب کے لیے کپڑے سیل سے، لائے ہیں میرے لیے کپڑے جیل سے۔ احمد فراز نے پشاور کے ایڈورڈ کالج سے ایم.اے. فارسی اور ایم.اے. اردو کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ صاحب کتابیات، مخزن فکر و فن اور منبع علم و کمال تھے۔ ان کی شاعری دور حاضر کی منفرد آواز تھی اور عہد نو کے لطیف ذہنی رد عمل کا سچا نمونہ تھی۔ انہوں نے اپنا کریئر ریڈیو پاکستان پشاور میں اسکرپٹ رائٹر کے طور پر شروع کیا۔ بعد میں وہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ سن 1976 میں وہ اکادمی ادبیات پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل مقرر کیے گئے۔ بعد ازاں انہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ایم.ڈی. بنا دیا گیا۔ احمد فراز کی شاعری میں صدیوں کے تلاطم کا شعور بھی ہے اور عہد ناپرساں کی تلخیوں کا ادراک بھی۔ فراز کی فکر رسا لمحہ موجود سے سراغ پاتی ہے اور اندیکھے مناظر کی رخ کشید کرتی ہے۔ ان کی غزلیں تغزل سے بھرپور نادر مضامین اور خیالات کا مرکب ہے۔ آج بھی مہدی حسن اور نور جہاں کی آواز میں احمد فراز کا تخلیق کردہ کلام ہماری سماعتوں میں رس گھولتا ہے۔ احمد فراز کے کلام میں رومانوی رنگ غالب ہے، تاہم ان کی غزل میں نو کلاسیکی رنگ نمایاں ہے۔ انہوں نے مزاحمتی شاعری میں بھی ایک مقام پیدا کیا ہے۔ فراز کا کچھ کلام جدید شاعری کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ فیض احمد فیض کے برعکس ان کی شاعری مغربی زبانوں کی شاعری کی بجائے اردو اور فارسی کی خوشبو سے آراستہ ہے۔ ان کی غزلیں سودا، میر مصطفی، آتش اور مرزا غالب کے اسالیب کی پابند ہیں، لیکن انہوں نے اساتذہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنا جداگانہ تشخص بھی برقرار رکھا۔ احمد فراز کو ایک عرصے تک کبھی نوجوانوں کا شاعر قرار دیا جاتا رہا اور کبھی لڑکیوں کا پسندیدہ۔ ان کی شاعری پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تمام عمر محبتوں میں گزری ہے۔ تنہا تنہا سے لے کر جانا جانا تک محبت کے ٹوٹتے اور شروع ہوتے سلسلے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی رومان پرست طبیعت کے بارے میں کہتے ہیں: میں مانتا ہوں رومانس میری شخصیت کا ایک حصہ ہے اور میری شاعری میں اس کا غلبہ ہے، لیکن زیادہ موضوعات ہیں کہاں؟ کیا آپ مجھے محبت کے علاوہ کوئی موضوع بتا سکتے ہیں؟ ہر شاعر عہد قدیم سے لے کر آج تک محبت کے موضوعات پر اپنے تجربات کی روشنی میں لکھ رہا ہے، لیکن یہ موضوع پھر بھی نیا ہے۔ مزاحمتی شاعری میں فراز کا شمار ان کی نظم پیشہ ور قاتلوں کے منظر عام پر آنے سے ہونے لگا تھا۔ یہ نظم آزادانہ دستیاب نہ تھی۔ پیشہ ور قاتلوں نظم میں فراز لکھتے ہیں: تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں، بیڑیوں کی جمی خون کی پپڑیاں کہہ رہی ہیں منظر قیامت کے ہیں، کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے ہیں وہ نفرت کے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں فراز کی سرکشی اور مزاحمت عروج پر تھی۔ آمریت کے زمانے میں ان کی نظم محاصرہ عصر حاضر کا ترانہ بن گئی۔ مزاحمتی ادب کی تاریخ میں یہ نظم ایک امتیازی حیثیت کی حامل رہے گی۔ ضیاء الحق کے دور میں ہی انہوں نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی، لندن کی سڑکوں پر وطن کے گلی کوچے یاد کرتے رہے۔ پرویز مشرف کے دور میں ملنے والے سرکاری اعزاز ہلال امتیاز کو بھی واپس کر دیا۔ احمد فراز نے حق بات کہنے میں کبھی پسپائی اختیار نہ کی۔ انہیں ملنے والے دیگر اعزازات میں آدمجی ادبی انعام، کمال فن ایوارڈ اور ستارہ امتیاز شامل ہیں۔ جامعہ کراچی نے انہیں PhD کی اعزازی سند بھی عطا کی تھی۔ احمد فراز کے 14 مجموعہ کلام میں تنہا تنہا، دردشوب، نایاب، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانا جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں اور اے عشق جنوں پیشہ شامل ہیں۔ فراز کے کلام کی کلیات بھی شہر سخن آراستہ ہے کے عنوان سے شائع کی گئی ہے، جس کے 1500 سے زائد صفحات پر احمد فراز کے احساسات کی کہکشاں یکجا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک عزیز جہاں رہے، اور اس حقیقت کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ برق کوہاٹی کے اس فرزند نے شاعری کی دنیا پر حکمرانی کی اور شہرت عام سمیٹی۔ ان کی شاعری صرف تخلیق کا سرچشمہ ہی نہیں، زندگی کا وہ بیان بھی ہے جس کے رنگ گہرے، دلکش اور بھرپور ہیں، جن کو کسی چہرے کی مسکان میں دیکھا جا سکتا ہے یا کسی حسینہ کے ملبوس میں، اور کہیں ان کے حروف میں دکھ کا دھواں بھی اٹھتا ہے جس میں دل راکھ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کمال مہارت سے اپنی ذات کے دونوں گوشوں کو متوازن رکھتے ہوئے زندگی گزاری۔ وہ صرف نام کے ہی فراز نہیں تھے، بلکہ آزمائشوں کے کئی نشیب طے کر کے سرفراز ہوئے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।